پاکستان تحریک انصاف سیاسی رابطوں کے حوالے سے کچھ دعوے کر رہی ہے۔ ایک بڑی پیش رفت کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان کے لیے قانونی محاذ پر ایک اور بری خبر سامنے آ چکی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 28ویں ترمیم کی بات کریں تو پیپلز پارٹی اور خاص طور پر آصف علی زرداری کے تحفظات کے باعث اب 28ویں ترمیم کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس حوالے سے خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ 28ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے۔ بظاہر نون لیگ تو اس کے اوپر راضی نظر آ رہی تھی، اگر مقتدر حلقوں کے آگے کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تو ایسی صورتحال کے اندر 28ویں ترمیم ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی، تو نون لیگ تو اس کے اوپر کم از کم انکار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ لیکن پیپلز پارٹی نے اس مرتبہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا۔ بظاہر اب پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کے کچھ فیصلوں کے باعث 28ویں آئینی ترمیم کو جو کچھ ہی عرصے میں ہونے جا رہی تھی، اب اس کو ایک دھچکا لگا ہے۔ فی الحال اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہو چکی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نون لیگ کی ایک کمیٹی گزشتہ دنوں پیپلز پارٹی کے بعض اہم افراد سے ملی اور جن کے سامنے اچھی خاصی منت سماجتیں کی گئیں کہ NFCA وارڈ کا معاملہ ہو یا صوبائی خود مختاری کا، تعلیم، صحت اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کچھ معاملات ہوں، ان سب کے اوپر برائے مہربانی کچھ لچک کا مظاہرہ کریں۔ مگر پیپلز پارٹی نے صاف انکار کیا اور کہا کہ NFCA وارڈ پر کم از کم کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک متبادل حل بھی دے دیا۔ بظاہر جو متبادل حل ہے، اب اس کے اوپر مقتدر حل کے کافی زیادہ غصے کے اندر نظر آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جو اگلی حکمت عملی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملانے کی ہے۔ بظاہر اب تک پاکستان تحریک انصاف جن بھی حالات سے گزری، اس کے اندر پیپلز پارٹی نے کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کے حق میں کوئی بات بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ لیکن اب جب 28ویں آئینی ترمیم گلے پڑی ہے تو اس صورت کے اندر اتحادی جماعت نون لیگ کے ساتھ ہی اتحاد ختم کرتے ہوئے اب PTI کی طرف بڑھنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اب بھی پاکستان کے حالات جیسے بھی ہوں، PTI کے حالات جیسے بھی ہوں، اگر کوئی سیاسی جماعت جو کہ عوام کو باہر نکالنے کی طاقت رکھتی ہے، ایک بھرپور احتجاج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور عوام جس کی بات پر لبیک بھی کہتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے اور لیڈر عمران خان ہی ہیں۔ تو اسی صورتحال کا فائدہ اب پیپلز پارٹی اٹھانا چاہتی ہے، اور اس صورتحال کے اندر اب عمران خان اور PTI کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ملاقاتوں پر ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ تاہم اس صورتحال کے اندر اب جو مقتدر حلقے ہیں وہاں سے بھی یقینی طور پر آگے کچھ پلاننگ چل رہی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اور PTI کے حوالے سے اچانک جو ریلیف کی خبریں سامنے آئی ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ان ریلیف کی خبروں کا ایک بڑا مقصد پیپلز پارٹی اور PTI کے بڑھتے ہوئے اتحاد کو روکنا بھی ہے۔ اسی موقع کے اوپر حفیظ اللہ نیازی نے کچھ دلچسپ انکشافات کیے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی کون ہیں؟ یہ عمران خان کے بہنوئی ہیں اور نون لیگ کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ بہنوئی عمران خان کے ہیں، لیکن ان کی سیاسی قربتیں نون لیگ کے ساتھ ہیں، اور اکثر ٹی وی چینلز کے اوپر وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کرٹیسائز کرتے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ تو گزشتہ دنوں انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ 5 ماہ پہلے انہوں نے ایک سیاسی ذائچہ بنوایا تھا، اور اس کے مطابق 2027 کے آخر یا 2028 کے شروع میں قبل از وقت انتخابات کا انہیں امکان نظر آیا، اور نگران وزیر اعظم کوئی ونڈر بوائے ہو سکتا ہے۔ تاہم اب NFCA وارڈ اور 28ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر جو حالیہ تناؤ جاری ہے، پیپلز پارٹی اور مقتدر حلقوں کے درمیان جو اب ایک سرد جنگ چل رہی ہے، تو اس کے اندر حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ انہیں اپنے سیاسی ذائچے کے اندر ترمیم کرنی پڑی ہے، اور اب انتخابات اس ترمیم کے مطابق 2 سال کے بجائے اگلے چند ماہ میں ہی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر وزیر اعظم وہی ونڈر بوائے ہی بنے گا۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی آپ کو متحد نظر آئیں گے، جبکہ نون لیگ کا حشر کاف لیگ یا کسی ایسی ہی دوسری جماعت کی طرح کا ہو سکتا ہے۔ تو آنے والے اپنے جو سیاسی منظرنامے کے اندر نون لیگ کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی نقصان کے ساتھ تنہائی کا شکار ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اور PTI آگے متحد ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ان دنوں کافی خوشخبریاں دیکھ رہی ہے ہر طرف سے، کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ نے ان کو گرین سگنل دیا اور کہا کہ چیف جسٹس نے سلمان اکرم راجہ کو کہا کہ آپ کے جو مقدمات ہیں عمران خان کے، چاہے وہ اسپتال منتقلی یا ان سے ملاقاتوں کا معاملہ ہے، جو بھی ہے، عید کے فوراً بعد ان کے کیسز لگائے جائیں گے اور بڑی پیش رفت ہوگی۔ تو وہ ایک طرف مطمئن ہے، تو دوسری جانب کچھ خبریں جو ہیں وہ عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقاتیں بحال کروانے کے حوالے سے بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو اعتماد سازی کے جو اقدامات ہیں وہ دونوں جانب سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب سہیل آفریدی منگل کے روز اس مرتبہ جب اسلام آباد اور پنڈی کے مرکزی پوائنٹ پر پہنچے ہیں، تو وہاں جو کارکنان گرفتار ہوئے ان کو اگلے ہی دن بڑے آرام سے
رہا بھی کر دیا گیا. یعنی پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کے خلاف جس کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. تو اس صورتحال کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف جلد ہی ایک بڑی پیش رفت کا امکان ظاہر کر رہی ہے. خاص طور پہ خیر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے میڈیا سے گفتگو میں واضح کہا ہے کہ ہمارے کچھ انتہائی اہم سیاسی رابطے اسٹیبلش ہو چکے ہیں اور ایک ملاقات بھی جلد ہی ہونے جا رہی ہے. تاہم ان کی اس بات کے بعد ہی کچھ دیر کے بعد وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا سہیل آفریدی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر جا پہنچے. یہ ملاقات فضل الرحمان کے ساتھ تھی اور بظاہر یہ جوڑ توڑ سیاسی ملاقاتیں اچانک پیپلز پارٹی اور JUIF کے ساتھ رابطوں کا ماحول جو بننا ہے، پاکستان تحریک انصاف جو کہ اب تک کافی مشکلات کا شکار تھی، اس کو اپنے لیے مثبت تبدیلی کی جانب ایک اچھا اشارہ سمجھتی ہے. اگر اسی سیاسی منظرنامے میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہونی ہے بظاہر اگر آگے دیکھا جائے تو اس کے اندر عمران خان سے ملاقاتوں کا معاملہ ہے. تو انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق جلد ہی عمران خان کی ان کی بہن نوری نیازی کے ساتھ ملاقات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جبکہ گزشتہ رات ہی اڈیالہ جیل ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل کے اندر بشرا بی بی کی ان کی بیٹی اور بھابھی کے ساتھ ملاقات ہو بھی چکی ہے. اس صورتحال کے اندر جلد ہی عمران خان کی ملاقات بھی ہو جائے گی. تو قید تنہائی عمران خان کی اب کچھ ہی دنوں کی باقی رہ گئی ہے، جلدی ختم ہو رہی ہے. اور اگر عمران خان کی بہن سے چاہے یہ ملاقات ہوتی ہے یا پھر پارٹی کی کسی فرد کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیڈرشپ میں سے کوئی ہو، محبوب اجزئی ہو، کسی کے ساتھ بھی اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر یہ معاملہ جو ہے آگے کی طرف مثبت قدم کے طور پہ آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا. دوسری جانب قانونی صورتحال، قانونی محاذ دیکھیں تو عمران خان کے لیے قانونی محاذ پر اب بھی کچھ مشکلات وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. اگرچہ ریلیف کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا سخت حکم نامہ بھی سامنے آیا تھا کہ ان کے جو وکالت نامے ان کے اوپر عمران خان کے دستخط کروا کے ان کے وکیل کو جلد دیے جائیں، اور سخت حکم نامہ تھا بظاہر. لیکن اب بھی ایک مرتبہ پھر اڈیالہ جیل حکام نے اس حکم نامے پر عمل نہیں کیا اور گزشتہ روز بھی عمران خان کے وکیل خالد یوسف ایڈوکیٹ ایک مرتبہ پھر اڈیالہ جیل کے باہر بتایا جاتا ہے کہ 5 گھنٹے رہے تاکہ وکالت نامے پر دستخط کروائے جا سکیں. اس مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ ایک مرتبہ پھر واضح طور پہ ان کے پاس تھا، لیکن اس مرتبہ بھی جب وہ گئے تو انتظار کے علاوہ کچھ نہیں ملا اور دستخط نہیں کروائے گئے اور پھر وہ واپس چلے گئے انتظار کے بعد. تو PTI کی لیگل ٹیم چاہتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جب وقت ہے تو ابھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکے، لیکن وکالت نامے اگر بر وقت سائن نہیں کروائے جاتے تو سپریم کورٹ کے اندر اپیل دائر کرنے کی جو مقررہ مدت ہے وہ گزر جائے گی. اور دوسری جانب اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس آئینی عدالت کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر وہاں سے